اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مجموعی بھی آپ دیکھیں شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتیں روز رپورٹ آ رہی ہیں، اور ہر مہینے یہ رپورٹ آتی ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں اس میں 20% اضافہ ہو گیا، 30% اضافہ ہو گیا۔ جب ہمارے پولیس کے جوان جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہیڈ آفس میں، انہوں نے قربانی دی تو ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے، ہماری ہی پولیس ہے، ہمارے رینجرز کے لوگوں نے یہ کام کیا، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے اپنی کارکردگی کو بڑھائیں نہیں، ان اداروں میں کوئی ریفارمز نہ کی جائیں، کراچی کے لوگوں کو پولیس میں شامل کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں، اور یہ سارے کے سارے ڈکیتوں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس شہر کراچی کا حق ہے کہ انہیں امن فراہم کیا جائے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہماری صنعتیں چلتی ہیں تو ملک کی معیشت چلتی ہے۔ اگر کراچی کے حالات بہتر ہوتے، اگر کراچی میں امن و امان ٹھیک طریقے سے رہے، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، یہاں حکومتی کرپشن نہ ہو، کسی انڈسٹری کو لگانے میں جس طرح سندھ حکومت کی کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے، اور لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے انڈسٹری اٹھا کر کہیں اور لے جائیں، یہ سب نہ ہو تو یہ شہر پورے ملک کی معیشت اور بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ لیکن اس شہر کو اس طرح سے نظر انداز کرنا اور اس کے لوگوں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، ظاہر ہے اس کی پوری رسپانسبلٹی حکومت کی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے۔ اس لیے ریفارمز بھی کی جائیں اور لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ اس لیے میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر میں بجلی کا شدید بحران ہے، اور اس شدید بحران کے نتیجے میں جگہ جگہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، نیپرا کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر کسی علاقے میں کچھ لوگوں نے بل ادا نہیں کیے یا زیادہ لوگوں نے بل ادا نہیں کیے تو اس کی بنیاد پر اس پورے علاقے کی بجلی نہیں کاٹی جائے گی۔ لیکن کوئی عدالت، کوئی نیپرا، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اور کوئی حکومت کے الیکٹرک مافیا کو کنٹرول نہیں کرتی۔ فیصلوں کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پوری آبادیوں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بالآخر لوگوں کو نکل کے سڑک پہ آنا پڑتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں یونیورسٹی روڈ پر جو بدترین ٹریفک جام تھا، اس کی ایک وجہ تو نااہلی ہے، پی ایس ایل کی وجہ سے جو انہوں نے یہ پورا ٹریفک پلان کو خراب کیا ہوا ہے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ ریڈ لائن کو جس خراب طریقے سے بنایا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب احتجاج ہوا تو 4-4 5-5 گھنٹے میں لوگ اپنے گھر پہ پہنچے ہیں، اور 2-2 کلومیٹر کا سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوا ہے۔ یہ شہر کا معمول بن گیا ہے، اس لیے کہ لوگ بھی کیا کریں جب ان کی بجلی آپ کاٹ دیں گے۔ جو بل ادا کرنے والے ہیں، اگر آپ انہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے بجلی نہیں دیں گے، وہ پانی کی موٹر نہیں چلا سکتے، وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن کوئی حکومت اس کے الیکٹرک مافیا کو کنٹرول نہیں کرتی۔ یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ سب کے الیکٹرک کے سہولت کار ہیں۔ ان سے کک بیکس لیتے ہیں، ان سے پیسے پکڑتے ہیں، ایمانداری کے نعرے لگاتے ہیں، اور کے الیکٹرک مافیا اور ابراج کیپٹل سے تو پروون ہے کہ ان ساری پارٹیوں کو اس نے سپورٹ کیا، اس لیے اس کے خلاف نہیں بولتے۔ اور اب دوبارہ سے تازہ دم کر کے ان مافیاؤں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا لائسنس جب ختم ہونے جا رہا ہے تو دوبارہ سے ان کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہم ظاہر جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت واضح ہے، جتنی بھی جنریشن اس وقت ہو رہی ہے اس جنریشن کو قومی تحویل میں لیں، اس لیے کہ بجلی پاکستان میں زیادہ موجود ہے۔ خود کراچی میں جتنی بجلی بنتی ہے ہمارے پاور پلانٹس اور آئی پی پیز اور ان پلانٹ سے، وہ کراچی کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور پاکستان کو بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے تقریباً 2500 میگا واٹ تو یہاں کے پلانٹس کے ذریعے سے نیشنل گریڈ میں جاتا ہے، جو کراچی میں بجلی صرف ہی نہیں ہوتی، اور سستی بجلی یہ لے کر 5 گنا مہنگی بجلی کا بل کراچی کے لوگوں کو کے الیکٹرک مافیا دیتی ہے۔ اب سب رپورٹس نیپرا کی بھی آ گئی ہیں، اور نادہندہ ہیں 662 ارب روپے کے، لیکن کوئی ان کو نہیں پکڑتا، اور ان کو تازہ دم کر کے دوبارہ سے مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی نہ صرف یہ کہ مزاحمت کی جائے گی بلکہ ہم عدالت اور نیپرا اور سب جگہ جا کر شہر کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں 1 سے زائد کمپنیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ مونوپولی ٹوٹ جائے اور لوگوں کا بھلا ہو۔ تیسری چیز، اس وقت شہر میں 15 جنوری سے لے کر اب آج
27 फरवरी हो गया है। बल्दियाती इंतखाब हो चुके हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाब के होने के बाद प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है और हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लगता ऐसा ही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरें चल रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक 400 सड़कों की अस्तरकारी का काम शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक ही 15 जनवरी से अब तक जितने कब्जे किए गए हैं यूसीओं पर, जितने डाके मारे गए हैं, जितने नतीजे तब्दील किए गए हैं और जितना डिले करवाने की कोशिश हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो वजीर बल्दियात साहब ने बयान दिया है कि ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक ही हो रहा है, ताकि जितने देर तक आप इन ठेकों में करप्शन करते रहें, लूट मार करते रहें और शहर को उसके मेयर से और उसके बल्दियाती इदारों से महरूम किया जाए, उतना ही पार्टी का और हुकूमत का भला हो, लोगों का भला हो। यह है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन। इस विजन के मुताबिक आप 15 अरब रुपए के जो पैच वर्किंग की जा रही है, इसमें से 13 और 14 अरब रुपए खाए जा रहे हैं और लग नहीं रहा, यहां पर नाकिस मटेरियल लग रहा है। यह है विजन आपकी पार्टी का। आपकी पार्टी का यह विजन है कि पहले हल्का बंदियों में आप नंबर ज्यादा हासिल कर लें, फिर अपने पूरे अमले को इस्तेमाल करें और जब 5 बजे तक का नतीजा आ जाए तो अपने आरओज और डीआरओज को इस्तेमाल करके पहले तो आप फॉर्म 11 न दें, फॉर्म 12 न दें, और जब वो भी जिद्दोजहद करके ले लिए जाएं तो आप आरओज के जरिए से पहले प्रिजाइडिंग को इस्तेमाल करो, फिर आरओ के जरिए नतीजे बदलो, फिर रिकाउंटिंग के जरिए कब्जा करो। यह सारा विजन आपका विजन है और इसके नतीजे में आप लोगों को उनके हकीकी क़यादत से महरूम कर रहे हैं। फिर आप दावा करते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। क्या पार्टी है जो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकती, जो जमहूरियत की नर्सरी को किल करते हैं, जो बल्दियाती इंतखाब कराना नहीं चाहते, जो 6-6 साल तक 2009 से 2015 तक जिन्होंने महरूम किया, फिर 2.5 साल से कराची को महरूम किया हुआ था, पूरे सिंध को महरूम किया हुआ था, और अब जब इंतखाब कराना पड़ गया तो उसमें पूरे हथकंडे इस्तेमाल किए, उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो फिर नतीजे तब्दील किए, उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो अब हो ये रहा है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जिनके अंगूठे के निशान और दस्तखतों से फॉर्म 11 जारी हुए थे, जिनके रिजल्ट्स हमारे पास हैं और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए, इन्होंने उनके नतीजे तब्दील करके प्रिजाइडिंग अफसरों पे दबाव डाल के, उनको धमकियां दे के, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकियां दे के, और अगर किसी स्कूल से ताल्लुक रखने वाला प्रिजाइडिंग अफसर है तो उसके हेडमास्टर वगैरह को मुअत्तल करके ये धमकी दे के कि हम सबकी छुट्टी कर देंगे। इस तरह करके उनसे जबरदस्ती अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितना डिले कर रहा है, इससे बहुत वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का आलाकार इलेक्शन कमीशन बन रहा है। यह फैसला इतना मुश्किल नहीं था। इस फैसले में फौरी चीजें हो सकती थी। 15 जनवरी को सीज किया जा सकता था।